ہیں تو آپ پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ زندگی میں ہی اپنی جائیداد نام کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو، ایک مکان ہوا ایک بیٹے کے نام کر دیا، دوسرا دوسرے کے نام کر دیا، تو کیا ایسا طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو تمام اولاد کو جب زندگی میں کوئی گفٹ دیتا ہے نا تو اس میں اولاد بانٹنے کا طریقہ جو افضل ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی اس میں برابر ہوں، بالکل برابر، جتنا لڑکے کو دیں اتنا لڑکی کو۔ پھر مفضول طریقہ یہ ہے کہ وہی جو وراثت والا ہے، لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو کم از کم 1 حصہ۔ اگر اس سے آپ کم کریں گے اور کسی لڑکے میں کوئی دینی فضیلت نہ ہو، جیسے کوئی عالم دین ہے، کوئی بہت ہی فرما بردار، نیک، متقی، حافظ قرآن، بعمل ہے، تو چلو اس کو اس دینی وجہ سے زیادہ دے دیا، الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے تو پھر کمی بیشی کرنا ناجائز ہوتا ہے۔ یعنی اس سے بھی کم کرنا کہ 2 لڑکے کو حصہ دیے، لڑکی کو 1 بھی نہیں دیا، اس سے بھی بہت کم کر دیا، یہ ناجائز۔ اور اکثر ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے، بیٹوں کو کروڑوں کی جائیداد ہوتی ہے اور لڑکیوں کے لیے ہم جہیز میں ہم سب کچھ دے چکے ہیں۔ وہ جہیز کتنا تھا جی؟ 10-12 لاکھ، بس اس سے زیادہ نہیں، باقی پھر وہ سسرال کی ذمہ داری ہے وہ کرے گا۔ ان کی تو بعد میں ذمہ داری بنتی ہے، پہلے والدین کے مال میں جو بچوں کا حق ہے اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جب بیٹوں کے نام کریں تو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ نام کرنے سے چیز کسی کی ملک سے نکل کر دوسرے کے ملک میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، کوئی ڈاکومنٹ دکھائے دیکھیں والدین نے مجھے دے دیا تھا تو اس کو دے دیا جائے گا۔ آپ ملکی قانون کے اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں یا شریعت کے اعتبار سے؟ اگر شریعت کے اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے نام کیا تو پھر مکمل اس کو اختیار دیں، وہ چاہے اس مکان کو کرائے پہ چڑھائے، چاہے بیچے، چاہے کسی کو تحفہ دے، پھر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس طرح مکمل تصرفات کے ساتھ آپ نے اس کے نام کیا ہے تو وہ ملک سے آپ کے نکل کے بچے کی ملک میں داخل ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے، نام اس کے کر دیا ہے، آپ اس میں رہ بھی رہے ہیں، خود ہی کرائے پہ چڑھا رہے ہیں، وہ بیچ نہیں سکتا، تو یہ آپ ہی کی پراپرٹی ہے۔ جیسے آپ کا انتقال ہوگا، چاہے ڈاکومنٹس اس بچے کے نام ہوں، جتنے بھی وارث ہوں گے سب اس میں حصے دار بن جائیں گے۔ یہ اچھی طرح دین کو سمجھیں، یہ میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا آپ کو اور سمجھاتا رہتا ہوں۔ آپ مطلب اگر گھر کے سرپرست ہیں تو شریعت آپ کے ہاتھ میں نہیں آ گئی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ شرعی تقاضوں کو پامال کر کے صرف یہ سوچیں کہ میری داڑھی سفید ہے، میں گھر کا بڑا ہوں تو میں جو چاہے فیصلہ کروں، نہیں۔ آپ چاہے کتنی عمر کے ہو جائیں، آپ اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع ہی رہیں گے، اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ اولاد عیش کر رہی ہوگی اور آپ قبر کے اندر بہت سخت گرفت میں مبتلا ہوں گے، ناانصافیاں کر جائیں گے اور پھر آپ پریشان ہوں گے۔ اس لیے ہمارا مشورہ مان کر کسی اچھے مسرد مفتی صاحب سے اپنے اطراف میں دیکھیں، ان سے مشورہ کر کے پھر یہ تمام اقدامات کریں، یا پھر جتنی بات آپ کو ہماری سمجھ میں آئی اس کے مطابق کر لیں۔ جی اور بولیں؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک یہ پوچھا کہ 4 سال کی بچی ہے، کیا والد اس کے کپڑے وغیرہ تبدیل کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ویسے تو والد محرم ہے اور اتنی چھوٹی بچی ہے، 4 سال کی بچی بڑی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ کام خواتین ہی کریں۔ مسئلہ مطلب یہ ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک بہت اچھا نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارے گھروں میں شیطانیت بہت زیادہ ہے، غلط قسم کی چیزیں دیکھنا، غلط قسم کی صحبت میں بیٹھنا، غلط قسم کی باتیں ذہن میں جمع ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا لمحہ آ سکتا ہے کہ انسان 2 لمحے، 1 لمحہ لگتا ہے بس بھٹکنے میں، تو اس لیے اس طرح مطلب معاملہ نہ کیا جائے، یہ بیسٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی والد صاحب ایسے کر رہے ہیں اور اتنی چھوٹی بچی ہو تو خواہ اس کے اوپر الزام بھی کوئی نہ لگایا جائے یا اس کے بارے میں کوئی بیڈ کمنٹس وغیرہ نہ دیے جائیں۔ میں چونکہ ایک مفتی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، اس قسم کے مسائل میں اتنا فتنہ فساد ہوئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ یعنی گھروں کے اندر حرمت مصاہرت کے مسئلوں کے اندر لگ گئے لوگ اور بڑے مسائل۔ اس لیے ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں، ہر چیز کو بہت کھل کر بیان کرنا ہمارے لیے اس اسٹیج پر پاسبل نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ احتیاطی ہم مسئلہ آپ کو بتائیں گے اور یہ عین شریعت کے مطابق ہوگا۔ میں اس کو ناجائز یا حرام نہیں کہہ رہا ہوں، احتیاطاً یہ کہہ رہا ہوں کہ والد کو دور رہنا چاہیے۔ بچی کا معاملہ بیوی کے حصے پرد کریں، لڑکا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچی کا معاملہ نہ کریں، یہی بیسٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا مزید میں ہوتے ہیں؟ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف کرتے تھے۔ ایک چھوٹا بچہ خدمت پر مامور تھا، گھر سے سحری اور افطار لے کر آتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی عادت مبارکہ تھی کہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے آپ پان کھاتے تھے، بعد میں ترک فرما دیا تھا۔ اس وقت پان کھانے کی عادت تھی۔ افطار ہو گیا، بچہ لیٹ ہو گیا، آ نہیں سکا، کافی دیر بعد آیا تو پان کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ قریب آیا تو آپ نے اس کے سر پہ 2 چپت ماری اور فرمایا آج اتنی دیر کر دی؟ بچے نے کہا کہ حضور دراصل گھر سے ہی دیر ہو گئی تھی، گھر والوں نے دیر سے کھانا تیار کیا۔ اب وہ بچہ چلا گیا۔ حضرت حکیم صاحب دیکھتے ہیں آپ کے ساتھی تھے، وہ آپ کے ساتھ معتکف تھے، کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اس رات انتہائی بے چین، کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، حتیٰ کہ سحری کا وقت آ گیا۔ وہ بچہ سحری لے کر آیا، آپ نے کہا بیٹا سب سے پہلے ادھر آؤ۔ بچہ قریب آیا، اپنا امامہ اتار کے زمین پر رکھ دیا، فرمایا بیٹا میرے سر پہ 2 تھپڑ مارو۔
بچہ جب گھبرا گیا، حضور یہ میں کیسے ہمت کر سکتا ہوں؟ فرمایا بیٹا تمہیں کرنی پڑے گی۔ اگر میدان معاشر میں اللہ نے پوچھ لیا کہ اے احمد رضا تو نے اس بچے کے 2 تماچے کیوں مارے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بیٹا تم بدلہ لے لو۔ بچے نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ٹھہرو۔ جلدی سے مسجد میں گئے، فقراء کی تقسیم کے لیے ایک لکڑی کے بکسے میں بہت سارا پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ لے کر آئے، کھول کے کہا بیٹا دیکھو سارے دے دوں گا، تم 2 تھپڑ مار لو۔ اس نے کہا نہیں جی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ فرمایا تم نابالغ کو بیٹا، معاف کرنے کا تو حق ہی نہیں ہے، مارنے ہی پڑیں گے۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا تم نہیں کر سکتے تو بیٹا ہم کریں گے۔ اس کا ہاتھ لیا اور 2 اپنے سر پہ چپت لگائی اور پھر سارا بکسا بھی اسی کو دے دیا۔ انہوں نے ایسے تو عزت نہیں پالی، ان کی مدح اور ثنا کے ترانے ایسے تو نہیں سب کی زبان پہ چل رہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب ہم سامنے ہوتے سب ریڈ الرٹ، اور جیسے ہم نکلتے ہیں تو بولتے ہیں بڑا بد دماغ آدمی ہے، کمبخت نے زندگی دوبر کر رکھی ہے۔ ہماری عزت تو یہ ہے، لوگ ہمارے منصب، ہماری طاقت، ہماری قدرت، ہمارا پیسے کی وجہ سے ہماری عزت کرتے ہیں، ورنہ ہماری اخلاق، ہماری عادات ایسی ہیں کہ پیٹ پیچھے گالیاں ہی پڑتی ہیں۔ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو عادات میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے خوف کی وجہ سے اپنے غلام سے فرمایا بدلہ لے لے۔ کوئی شوہر ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو اپنی زوجہ سے کہے کہ میں نے تم پہ ظلم و ستم کیا تھا، فلاں وقت مارا تھا، اب مجھے سمجھ میں آ گیا ظلم تھا، لو جوتی اٹھاؤ، میں نے جوتی ماری تھی تم بھی مجھے جوتی مارو؟ نہیں، ہمارے دل میں ہے تکبر، بڑا پن، لوگوں کے سامنے ریاکارانہ طور پر اور دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے عاجزی کے جملے کہنے والا جب امتحان میں مبتلا ہوتا ہے تب اس کا تکبر دیکھیے۔ وہ ہمارے نبی تھے، ہم ان کے امتی ہیں، ہم نے نبی کے صرف نعرے لگانا سیکھا ہے، ہم نے نبی کے نام پہ کھانا ضرور سیکھا ہے، نبی کے طریقے اختیار کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ بہت مشکل کام ہے بابا، یہ کون کرے؟ کسی دوست کو دیکھا ہے، اس نے اپنے دوست سے کہا یار فلاں وقت میں لڑائی ہوئی تھی تو میں نے تمہیں مارا تھا اور برا بھلا کہا تھا، یار خدا کے واسطے آج بدلہ لے لو بھائی۔ میرے پیارے بھائیو، دنیا میں بدلہ دلوا دیجئے، دنیا کی ذلت کی فکر مت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس ذلت کے بدلے میں آخرت میں جو آپ کو عزت عطا فرمائے گا وہ ناقابل تصور ہے، ناقابل تصور۔ اور اگر آپ نے سوچا نا چلو ٹھیک ہے مانتا ہوں غلطیوں کے لیکن معافی نہیں مانگ سکتا، یہ ہے دل کا تکبر۔ بعض تو ایسے متکبرین بھی دیکھے ہیں کہ انہوں نے ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کی، ان کا دل توڑا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت۔ اور جب انہیں پیار، شفقت، محبت سے سمجھایا گیا تو انہوں نے کہا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی لیکن ماں کے قدموں میں نہیں گر سکتے، والد سے معافی نہیں مانگ سکتے۔ دل کے تکبر نے ہاتھوں کو روک دیا، جڑنے نہیں دیا، اور اسی طرح پھر ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بدبختی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو ہمت کیجئے اللہ کی بارگاہ میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرخرو ہو کر پہنچیں تو اس سنت نبی کو اختیار کریں۔ یہ خلق مصطفیٰ ہے کہ دنیا میں ہی بدلہ دے جاؤ، آخرت کے لیے کچھ جمع مت رکھو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم کہیں جا رہے تھے کہ یہودی سامنے سے آ گیا، بڑا مالدار، کہنے لگا اے محمد آپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، میرا قرضہ واپس کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرضہ ایک مخصوص مدت تک کے لیے لیا تھا، اور تھا بھی وہ ذمہ کافر۔ حکومت اسلامیہ میں اگر کوئی کافر تحفظ کے لیے ٹیکس دے، جس کو جزیہ کہتے ہیں، تو اس کافر کو کہتے ہیں ذمہ کافر، اور پھر حاکم اسلام کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ یہودی ذمہ کافر تھا، کہنے لگا محمد میرے پیسے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو بظاہر میرے پاس کچھ بھی نہیں جو تمہارا قرضہ دوں۔ کہنے لگا ایسا ہے تو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اب آج کوئی صاحب منصب ہوتا، پیچھے اتنا زبردست پروٹوکول، جان قربان کرنے والے صحابہ اشارہ فرماتے پہ جاؤ، ٹوٹ پڑو، مارو اس کو ذرا سمجھاؤ۔ اس وقت حاکم اسلام جس کی پوری دنیا پر حکومت، جو اشارہ کر دے تو پہاڑ بھی چلنے لگ جائیں، جو اشارہ کر دے تو ہوائیں رک جائیں، جو اشارہ کر دے تو 2 ٹکڑے کر دے، پکڑ لو اس کو۔ نہیں، سرکار نے فرمایا اچھا اگر تم ہمیں روکتے ہو تو ایسا ہی ہے، ہم یہ رکیں گے۔ ظہر وہیں پڑی، عصر وہیں پڑی، مغرب وہیں پڑی، عشاء وہیں پڑی، رات وہیں گزاری، اگلے دن کی فجر بھی وہیں پر ادا کی، 5 نمازیں، بڑی بات ہے۔ روڈ کے کنارے مصطفیٰ رات وہاں گزار رہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ یہودی قریب آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔
کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو دراصل توریت کے اندر لکھی ہوئی وہ نشانیاں ظاہری طور پہ دیکھنا چاہتا تھا جو آپ کے اوصاف کے طور پہ درج ہے. اس میں لکھا تھا کہ وہ نبی کسی کا حق نہیں دباتے، وہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، بازاروں میں چیختے چلاتے نہیں. خدا کی قسم جیسی نشانیاں توریت میں پائیں ویسا میں نے آپ کو پایا. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ اس نے مال اپنا تقریباً آدھا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. یا رسول اللہ اس کو جس سے چاہے آپ استعمال کریں. تو دیکھیے یہ اس کا ایک حق تھا قرضہ مانگنا، سرکار نے کیسے اس قرضے کو اس حق کو ادا فرمایا.